چاچا رحیمہ ڈگری مکمل ہوئی تو بے روزگاری شروع۔ گلی میں نکلتا تو کوئی نہ کوئی ٹکر جاتا اور پہلا سوال ہی یہی کرتا کہ کوئی نوکری شوکری نہیں لبھ رہی تینوں۔ میں چپ ہو جاتا۔ تھوڑا آگے بڑھتا تو کوئی دوسرا دیکھتے ہی کہنے لگتا، بھائی ڈگری تے ہر کوئی پڑھ لیندا اے، پر تعلیم دی سمجھ کسے کسے نوں آوندی۔ میں دل مسوس کر رہ جاتا۔ ایک دن صبح ہی میں دہی لینے کے لیے گھر سے نکلا تو گلی کے نکڑ پہ چاچا رحیمہ، جو کرائے پہ مال برداری کا کام کرتا تھا، جھک کر گدھا گاڑی جوت رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے رسی چھوڑ دی اور میری طرف منہ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، پتر میں تے کہنداں تو موٹر سائیکلاں دا کم سکھ لا، نوکری تے لگنی کوئی نہیں، تیرے جے پتلونا آلیاں نوں آخر تے کباڑ دا کام کرنا پیندا اے، ویلے نال ہی سنبھل جا۔ میں جو پہلے ہی ٹینشن میں پھر رہا تھا، اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ میں صبح گھر سے دودھ یا دہی وغیرہ لینے کے لیے نکلتا تو چاچے رحیمے سے آمنا سامنا ہو جاتا۔ وہ اپنے گدھے کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاتا اور موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھ لینے کی ترغیب دینے لگتا۔ مجھے چاچے پر بڑا تاؤ آتا کہ یونیورسٹی سے نکلے مجھے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا اور چاچے نے مجھے نکما ڈکلیئر کر دیا ہے، جبکہ خود جو 60 سال گزارے کھڑا ہے، اس نے کون سا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے۔ خیر، اب چاچے رحیمے کی مسلسل ترغیب سے میں موٹر سائیکلوں کا کام سیکھنے کا بھی سوچنے لگا، مگر ساتھ ہی جب مستری جامی کا خیال آتا تو میں یہ سوچ کر ٹھٹک جاتا کہ جامی ذرا مولوی ٹائپ بندہ ہے، جو سکھاتا کم اور مارتا زیادہ ہے۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے نصیحت کرنے والوں میں یومیہ ایک بندے کا اضافہ ہونے لگا۔ صدیقہ پان والا مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراتا تو تھا، مگر زبان سے کبھی کچھ نہ کہتا۔ ایک دن میں نکلا تو چاچا رحیمہ اپنا گدھا کھمبے سے باندھ کر ساتھ ہی سجو درزی کی دکان میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے پہ نظر پڑتے ہی زور سے چلایا، او پتر ادھر 1 منٹ۔ میں اب چاچے رحیمے کو دیکھ کر ایسے گھبرانے لگا تھا جیسے نیک نفس دوشیزہ بالے گجر کو دیکھ کر۔ میں جب چاچے رحیمے کے پاس پہنچا تو اس نے سجو درزی سے کہا، میں تے اینوں کدوں دا کہہ رہیاں کہ سکوٹراں دا کم سکھ لو۔ سجو درزی کے اندر نہ جانے کب سے قاسم علی شاہ چھپا بیٹھا تھا۔ جھٹ سے بولا، او نہیں جی، اے سیدھا میرے کول ہی آ جاوے، عید تک ایدا ہاتھ سیدھا کرا دیاں گا، عید تے بے شک شلواراں ہی سلائی کردا رہے تاں وی ایدا چنگا سیزن لگ جائے گا۔ میں سوچنے لگا کہ آسمان سے گرا
کھجور میں اٹکا۔ میں پہلے جو بے روزگاری سے زیادہ چاچے رحیمے سے تنگ تھا، اب رہی سہی کسر سجو درزی نے پوری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے نے میرے خلاف ایک تحریک کا روپ دھار لیا، جن میں جیدہ نائی، فرقی پہلوان، شوکا پلمبر، جملہ کسائی، فیدہ رنگ ساز، صدیقہ پان والا اور سجو درزی سر فہرست تھے، مگر ان سب کا سرگنا چاچا رحیمہ تھا۔ اب میں گھر سے نکلنے سے کترانے لگا، لیکن مجبوراً جب گھر سے نکلنا پڑ جاتا تو کسی نہ کسی موٹیویشنل سپیکر سے سامنا ہو جاتا اور وہ اپنی ساری بھڑاس مجھ پہ نکالتا۔ ایک دن تو جیدہ نائی نے بھی مجھے مشورہ دے ڈالا کہ سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہو، میرے پاس ہی آ جایا کرو۔ آج کل سادہ شیف بنانے کا پورا 100 ملتا ہے، آہستہ آہستہ کٹنگ بھی سیکھ جاؤ گے۔ دوسری طرف میں جاب کے لیے مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ایک دن میں نے نیٹ آن کیا، ویب سائٹ چیک کی تو میری سلیکشن ہو گئی تھی۔ ڈگری مکمل کیے ابھی 3 ماہ بھی نہ گزرے تھے۔ میں نے سوچا ابھی شام ہو رہی ہے، کل علل صبح چاچے رحیمے کے پاس جاؤں گا اور پھر فرداً فرداً ساری پلٹون سے ملوں گا، جنہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں دوسرے روز سینہ چوڑا کر کے گھر سے نکلا۔ اتفاقاً چاچا رحیمہ ہاتھ میں برف کی سل اٹھائے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ قبل اس کے کہ میں اسے اپنی جاب کی خبر دیتا، وہ پہلے ہی کہیں سے سن چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، پتر پھر تیرا داغ لگ گیا ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے دروازے کے پردے کے پیچھے غائب ہو گیا۔